یہ ہمارا آج کل کا جو سیاسی صورتحال ہے اس کے مطابق ہمارا پوزیشن۔ بہت شکریہ سر۔ چلو سر، جیسے آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہی کنٹروورشل ہے اور اس کے بارے میں قومی اسمبلی نے پارلیمان میں باقاعدہ ایک ریزولوشن بنائی ہے اور آپ کو پابند بنایا گیا ہے کہ آپ اس پر عمل درآمد نہ کریں، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جب آپ نے کہا کہ ہم اپنی کنپٹی پہ بندوق کے زور پہ تو کوئی فیصلہ نہیں کروا سکتے، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ جو آرڈر ہے اس کو اوبے نہیں کریں گے؟ جہاں تک آرڈر کی بات ہے، ہم تو جو چار اکثریتی ججز کا آرڈر ہے اس پہ عمل درآمد کرنے پہ ہم کر رہے ہیں۔ فرقان صاحب، ایسے ماحول میں جو آپ نے ملک میں ذکر کیا ہے، آپ نے انڈیا جانے کا فیصلہ کیا ہے ایس سی او سمٹ کے لیے، بھارت کی جبکہ جارحانہ قسم کی پالیسی، خارجہ پالیسی پاکستان پہ اپنایا ہے، تو کیا توقع لے کے جا رہے ہیں، کیا امیدیں ہیں وہاں سے؟ تو جہاں تک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا آپ کا سوال ہے، ایس سی او کا جو کانفرنس چل رہا ہے، فارن منسٹرز کا گیدرنگ ہو رہا ہے، اس میں ضرور پاکستان کا نمائندگی کرتے ہوئے میں جاؤں گا۔ پاکستان از کمیٹیڈ ٹو دی ایس سی او۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑے بھرپور طریقے سے جو پچھلے ایس سی او کے کانفرنسز تھے اس میں بھی شریک رہے ہیں، اور ہم ایس سی او کے جو رولز ہیں، جو چارٹر ہے، اس کا کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہوئے بالکل ہمیں اس کا جو اگلا ایونٹ ہو رہا ہے، جو فارن منسٹرز کا گیدرنگ ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کا نمائندگی کروں گا۔ اس سلسلے میں بھی اس لیے کہ ہم پورا ملک کا نمائندگی کرتے ہوئے وہاں جائیں گے، تو میں ساری جماعتیں سے، سارے سیاسی جماعتوں سے ضرور رابطہ کروں گا اور جانے سے پہلے ان کا انپٹ ضرور لوں گا۔ چیئرمین صاحب، یہ فرمائیں کہ آئین میں صرف ایک آرٹیکل تو ہے نہیں کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں، آئین میں اور بھی آرٹیکلز ہیں جن کی خلاف ورزیاں عدالت کی طرف سے ہو رہی ہیں، الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کی آئین اجازت نہیں دے رہا، اپنا جو ججز کا کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کا احترام نہیں کر رہے، تو وہ جو وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ فوکس کیوں نہیں سیاسی جماعتیں کر رہی کہ صرف ایک آرٹیکل نہیں ہے اور بھی آرٹیکلز ہیں، ان کا بھی تو احترام کریں؟ ایک تو ہمیں ہر آرٹیکل کا احترام کرنا چاہیے، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں کافی سیاسی جماعتوں نے جتنا فوکس اس ایشو کو آج ملا ہے، شاید ماضی میں اتنا زیادہ اتنا سخت طریقے سے ان باتوں کو نہیں اٹھایا گیا۔ ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس وقت ایک سوچ شاید ہوگا ہمارا آنریبل جج صاحبان میں کہ وہ کسی کا ٹرائل کر رہے ہیں، مگر ان کا اپنا ٹرائل بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ کا، پاکستان کے عوام کے سامنے اور تاریخ میں، اور تاریخ جو ہے یہ فیصلے کرتے ہیں۔ جو جن ججز نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلہ سنایا، وہ بھی سوچ رہے تھے کہ وہ فیصلہ سنا رہے ہیں، مگر تاریخ نے ان کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ آج کا اپنا ایک کانٹیکس ہوگا، اگر آپ لانگ ویو آف ہسٹری دیکھ لیں، جو آج کل ہمارا عدالت میں ہو رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ افسوس کی بات ہے۔ اتنا تقسیم ہمارا تاریخ میں، اور پاکستان کی عدالتی تاریخ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن ہمارا تاریخ میں اتنا تقسیم نہیں رہا، اور میں امید رکھتا ہوں، میں آج تک امید رکھتا ہوں کہ ہمارا جو آنریبل چیف جسٹس ہے وہ اس بات کا سوچے گا اور اپنا عہدہ چھوڑنے سے پہلے سیاسی میدان میں ایک جو کوشش ہے اس کے بجائے وہ چھوڑ کے وہ اپنا جو عدالت ہے اس میں یونٹی لے کر آ کے اپنا، جب وہ یونٹی اپنا ہی ادارہ میں قائم کرے گا اور وہ یونٹی قائم کر کے اپنا عہدہ چھوڑے گا، تو پھر تاریخ چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کو وہ جگہ، وہ اہمیت دلوائے گا۔ ویسے تو پاکستان کا تاریخ جو ہے ہمارے چیف جسٹسز پہ جس طریقے سے
وہ یاد رکھے گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جی چیئرمین صاحب ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کا کوئی فارن منسٹر انڈیا جا رہا ہے. ایک ہارڈ لائن لی تھی گزشتہ حکومت میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی. کیا پالیسی شفٹ ہوئی ہے دوبارہ سے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دوسرا ایس سی او جو ہے وہ ریجنل فورم ہے, اس کے اوپر کیا بائیلیٹرل ایشو بھی آپ ڈسکس کریں گے؟ ویری گڈ کویشچن. تو آئی تھنک کہ جہاں تک ایس سی او کا سوال ہے, ہر حکومت, پچھلا حکومت اور یہ حکومت, وی آر بوتھ جسٹ از کمیٹیڈ ٹو دی ایس سی او ایز این آرگنائزیشن. اور اس آرگنائزیشن کی اہمیت انشاءاللہ تعالیٰ سب ممبرز نے اس کی اہمیت سمجھا ہے, اور جس ڈائریکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آرگنائزیشن جائے گا, اس کا اثرات ہمارا ریجن کے لیے اور دنیا بھر کے لیے اچھا رہے گا. جہاں آپ نے بائی لیٹرل کا سوال پوچھا ہے, اوبویسلی ابھی جو ہم انپٹ لے رہے ہیں باقی سیاسی جماعتوں سے, اور فارن آفس ہمیں ایک تفصیلی ایک پروگرام کے حوالے سے ضرور ہم آپ کو سامنے رکھیں گے. لیکن جہاں تک بائی لیٹرل کا سوال ہے, جو ایس سی او کا رولز ہے اس میں وہ کافی واضح ہیں کہ آپ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو بائی لیٹرل اعتراضات ہوں گے وہ آپ ایس سی او کے فارمیٹ پہ نہیں اٹھا سکتے. تو ہمارا جو ایکسپیرینس رہا جب ہم ازبیکستان میں ایس سی او کے فنکشنز پہ جا رہے تھے, وہاں بھی ہمارا بہت سے ممالک تھے, مگر جو ہمارے درمیان ایک دوسرے کے بائی لیٹرل ایشوز تھے, ہم نے اس فورم میں ہم ان ایشوز کو نہیں اٹھاتے ہیں. یہ اس ایس سی او کا ریگولیشنز کا یا ایس سی او کا رولز کا ایک وہ اس کا حصہ ہے. مودی سے کو ملاقات ہے بکوی صاحب. جناب صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو چیف جسٹس نے آج کہا ہے کہ مذاکرات کرے آپس میں جماعتیں, مجھے ہمیں بتائیں, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے عمران خان سے. اس صورت میں سپریم کورٹ 14 مئی کو انتخابات کروانے پر مزید ہے, اور جو حکومت ہے وہ اس پہ آپ کی جماعت کی تفاوضات ہیں, مذاکرات سے ہٹ رہے ہیں. تو کوئی اس میں اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو کیا جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچے؟ پاکستان کی جمہوریت ایک ینگ جمہوریت ہے, اور کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں آج کل ہمارا جمہوریت. ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم اپنا جمہوریت کو بچائیں, اپنا وفاق کو بچائیں, اپنے آنے والے مستقبل کے لیے. خطرے ضرور موجود ہیں. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, ہم پہلے بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے سارے اتحادیوں کو ایک پیج پہ لے کر آئیں مذاکرات کے حوالے سے. کافی پروگریس ہوا ہے اس ایشو پہ, اور عید کے بعد ہمارا ارادہ تھا کہ سربراہی اجلاس ہوگا جو اس ایشو کو فائنلائز کرے گا. جو آپ نے عدالت کا ذکر ہے, آئی تھنک it's a good thing that the court has recognized the importance of political consensus before conducting any sort of elections. However, as I stated earlier, میرے لیے میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا اپنا اتحادیوں میں کنسنسس قائم کرنا, کہ اس لیے کہ عدالت is a legal forum. The Senate of Pakistan is a parliamentary forum, it's a political forum. تو اگر مذاکرات پارلیمنٹ میں ہو رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہو رہا ہے, وہ بھی ویسے اپنے اتحادیوں کو منانے میں ہمیں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے, مگر اس پہ کنسنسس بنانا زیادہ آسان ہے, تقریباً ناممکن ہے کہ ہم ان کو اس بات پہ منائیں کہ سپریم کورٹ کی پنچایت میں آپ اپنا بات چیت کریں, خاص طور پہ جب یہ اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ ہمارے سر پہ ایک بندوق کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہ جو دو ایشوز ہیں ان کو ہم اب ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, آپس میں سوچیں گے کہ ان دو ایشوز کو ہم کیسے ایڈریس کریں تاکہ میں وہ انوائرمنٹ بنا سکوں جس سے ہمارے اتحادیوں بھی تیار ہو اور ہم وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کر سکیں. اعجاز صاحب. دو سوال ہیں, ایک تو پاک انڈیا سے ریلیٹڈ ہے, ایک عدالت سے مذاکرات سے ریلیٹڈ ہے. گزشتہ جو غزالی صاحب نے وقت مانگا تھا, کچھ آج عدالت
ने वक्त तो दे दिया, समाअत मुलतवी हो गई, लेकिन अदालत अभी ये कह रही है कि जो 14 मई का जो इलेक्शन का ऑर्डर है वो अभी भी इंटैक्ट है और सियासी जमातें मुज़ाकरात करें। तो क्या आपको ये लगता है कि ये इमरान खान की बिल पर इमरान खान के साथ बाकी जमातों को बिठाने की? देखो मेरा सवाल सुनने, छोटा सा मैं एक सवाल कर सकता हूँ। जहाँ तक आपका ये सवाल है, आई थिंक आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया और ये ज़रूर मेरे कुछ इत्तेहादियों का सख्त एतराज़ इस पे है कि हमने इफ़ दिस ऑर्डर is in the field according to them, पार्लियामान के मुताबिक ये 4/3 का फैसला वो लेकिन अपनी जगह, लेकिन अगर according to them this other order is in the field, then मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि मैं बाकी सियासी जमातों को कायल करूं कि आप बात करें. No one likes to negotiate with a gun to their head while being blackmailed. There would have to be a suspension or some sort of stay in this order ताकि मैं वो इन्वायरमेंट बना सकूं कि दोनों जो पार्टीज़ है वो एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो. ये ट्राइलैटरल विजिट, बायलैटरल विजिट नहीं है और ना ही ट्राइलैटरल विजिट है. ये हमारा SCO के कॉन्टेक्स्ट में हम जा रहे हैं तो इसको आप पाक भारत के तनाज़ो की तरह या पाक भारत की लेंस से ना देखें. आप SCO से जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो लेंस है उसके लेंस से आप ये ट्रिप को देखें. मैं इस आज का जो कोर्ट में हुआ है आज, ये 2 चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ ना कि May 14 का बंदूक एंड ये पंचायत वाला सिलसिला, उससे पहले मैं तो काफ़ी पुरुमीद था कि ईद के बाद जो हमारा बैठक होना था क़यादतों का सरबराह इजलास, कि उसका एक पॉजिटिव नतीजा निकलता. और अभी भी मेरा कोशिश तो यही होगा. जहाँ तक आप कह रहे हो कि मौलाना साहब नहीं मान रहे हैं या कोई और भी अगर नहीं मान रहे हैं, हमारा कोशिश होगा कि हम उनको कायल करें और ये भी कोशिश होगा कि इनको जो कंसर्न्स हैं उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए ताकि हम वो माहौल बना सके कि वो बातचीत में का जो सिलसिला है उसको हम आगे लेके जा सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन. आई कांट हियर सर. Oh, I think that there are only 3 people that see elections happening on the 14th of May. The rest, not many other people see elections happening on the 14th of May. जहाँ तक लेकिन हमारा कोशिश ये है कि हम चाह रहे हैं कि हर इदारा के जो है रिस्पेक्ट किया जाए, लिहाज किया जाए. पार्लियामान का अपना एक इदारा है, हम उसका इज़्ज़त का भी ख्याल रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट भी एक इदारा है. सारी सियासी जमातों के अपने अपने हैसियत हैं एंड हमने इसको किसी का कोई हल नहीं निकलेगा अगर हम सब अना का और ज़िद पे और इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे. So we need to be careful and I will request my parliamentary colleagues also कि हम भी कोशिश करें कि दूसरे इदारे के जो इज़्ज़त है उसका ख्याल रखा जाए और ऑब्वियसली पार्लियामान का इज़्ज़त पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता. चेयरमैन साहब, मोहसिन महमूद 24 न्यूज़ से ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि IMF से जो मुज़ाकरात हुए उसमें आपका बड़ा रोल रहा. इसमें कि आप काफ़ी महाज पे पाकिस्तान को बाहर रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और मामला को हल भी कर रहे हैं. कितना मुश्किल होता है जब अंदरूनी मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो, उसको भी देखना और बाहर के महाजों पे भी लड़ना. पर्सनली आप इन चीज़ों को कैसा देखते हैं और क्या मामला अगर ठीक हो जाए तो आप हमारी कौम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं बाहर जाके, तो कितना कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाता है? आप कहते हैं कि आपका बड़ा अच्छा एक सवाल है और जहाँ तक मुल्क का नुमाइंदगी करना है, जब मैं जाता हूँ मैं बहुत कोशिश होता हूँ. कुछ मुझसे सियासी सवालात किए जाते हैं लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पार्टिज़ान जो जवाबात हैं वो ना दूँ.
اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جب میں باہر جا کے ملک کا نمائندگی کر رہا ہوں تو میں صرف ایک جماعت کا یا اپنا نمائندگی نہیں کر رہا ہوں، تو میں پورا ملک کا نمائندگی کر رہا ہوں. اور ملک کا نمائندگی کرنے کے لیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جب اس قسم کے حالات ہیں، جب اس قسم کے پولرائزیشن ہے، جب اس قسم کی تقسیم مختلف ادارے میں ہے، تو نمائندگی کرتے ہوئے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ کا نظام، آپ کا ملک ایک عام سلسلہ سے چل رہا ہو اور اصل مسائل کے مقابلہ کر رہے ہو، چاہے وہ جو معاشی مسائل ہو یا جو یہ سیلاب کے متاثرین کا مسئلے ہو، تو پھر آپ کا ایک بالکل ہی الگ انداز سے دنیا انٹریکٹ کرتے ہیں. اور جب اس قسم کے تماشے چل رہے ہوتے ہیں تو کمپلیکیشنز تو ضرور ہوتے ہیں. آپ کی ٹویٹ دیکھی تھی سودان سچویشن پر، اور اس حوالے سے اسپیسیفکلی آپ کی منسٹری وہاں پر موجود جو کہ پاکستانی ہیں ان کو واپس لانے کے لیے یا ان کو پرابلمس کو کم کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو یہ کچھ دنوں سے چل رہا ہے، اور شروع دن سے ہمارا جو ایمبیسی آن دا گراؤنڈ ہے وہ اپنے کوششیں میں جاری ہیں. آج کل جو ہمارا تجویز ہے پاکستانی شہریوں کو، وہ وی آر ریکویسٹنگ دیم ناٹ ٹو unnecessarily move from their locations, and of course we are assisting in, we have been assisting and we will continue to assist in whatever way we can locally and as far as transportation is concerned. Thank you everybody. Sorry, آپ بتا دیں. Sorry, I didn't. آپ نے کہا کہ نافذ گنج کی سازش کی جائے، پہلے بھی ایسا ہوا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے وقت ہو اور عدالت یہ فیصلہ واپس لے؟ ہم چاہتے ہیں، جہاں تک 1 یونٹ کی سوال ہے، اگر ہمارے سمجھ سے باہر ہیں کہ ایک صوبہ میں 90 دن کے جو لکیر وہ کہا جا رہا ہے، اور ایک زبردستی اس صوبہ میں اگر الیکشنز پہلے ہوں گے، اس کا جو اثرات ہوں گے ہمارے سیاست پہ، ہمارا وفاق پہ، وہ ہمارے سامنے ہیں. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک بھر میں ایک دن کا کنسنسس بنے، ایک دن ملک بھر میں الیکشن ہو. وہ ڈائلاگ پروسیس ہے، جیسے آپ سب کو پتہ ہے، ہمیں مشکلات کا سامنا پڑ رہے ہیں کنسنسس بنانے اپنے اندر کہ ہم ڈائلاگ کریں. اور اگر this gun will continue to be on our head, this minority faisla of the 14th of May, then I find that it will be difficult for me to achieve that consensus. And because I want to achieve that consensus, because I want to see us have a dialogue, which I believe can result in a consensus about one-day elections, I will consult in our own party and with our ally party and with the legal teams on how we can address these two issues. One, the May 14th issue, اینڈ دوسرا تو آسان حل ہے کہ ہم یہ نیگوشیشنز پارلیمان میں ہی یا سینٹ سے یا ایک سیاسی ادارے کے تھرو کیا جائے. اوکے، تھینک یو ایوری بڈی.